بسم الله الرحمن الرحيم. اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ. ان کا عنوان ہے کیا نکاح کا کھانا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ نکاح مسنونہ اور ہمارا طرز عمل اس موضوع پر جلسہ عام میں جامع مسجد اہل حدیث فتح دروازہ حیدرآباد میں جمع ہیں. ایک نیک مقصد کے تحت اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آپ تمام حضرات ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ تقریریں بہت ہوتی ہیں، سیمینار بہت ہوتے ہیں، مقالے بہت لکھے جاتے ہیں، لیکن مجھ میں اور آپ میں جو کمی ہے وہ عمل کے میدان میں ہم لوگ ذرا پیچھے بہت ہیں. بہرحال ایک موضوع ہے، اس موضوع کے تحت کوئی تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھنا نہیں ہے، تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں. تو مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ خاص کر کیا نکاح کا کھانا حرام ہے، میں آپ کو سب سے پہلے سورہ نحل کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو، جھوٹ باندھنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور حدیث میں جیسے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا اور حدیثوں میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر لے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے. بھائیو، آپ کو معلوم ہے نکاح ایک سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے رشتے نکاح سے منسلک تھے، بال بچے تھے، ان کے خاندان تھے. اور یہ نکاح جو ہے سنت کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. انسان کے لیے سکون کی ضرورت ہے، جو قرآن خود بتاتا ہے کہ نکاح کا مقصد خود یہ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کر لو. جب یہ عبادت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور ہر انسان کی حاجت بھی ہے، مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے نصف رہتا ہے نکاح تک.
نکاح کے بعد ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے جب یہ معاملہ ہے تو ہم لوگوں نے معاشرے میں نکاح کو ایک بزنس بنا لیا، خاص کر تجارت بنا لیا۔ اس رشتے نکاح کو ہم لوگ جو ہیں اپنا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں میں، مادہ پرست لوگوں میں یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے۔ تو ضرورت ہے خاص کر اس موضوع کی کہ ہم سمجھیں نکاح کے مقاصد کیا، نکاح کی ضرورت کیا اور اس کے احکامات کیا، جیسے ہمارے علماء نے تفصیل سے بتایا، جزاہم اللہ خیرہ، اور بھی آپ سنیں گے۔ تو مجھے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ خاص کر اب جو دعوت کا مسئلہ آتا ہے تو کیا اس کا نام فوراً حرام بول دینا ہے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر چیز کا ایک اصول ہے شریعت میں، علماء اصول ہیں، یقیناً قرآن میں احکامات ہیں، حدیث میں احکامات ہیں، سلف کے اعمال ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہر چیز کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ معلوم ہے ظہر کی نماز آپ 4 رکعت امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں فرض ہے، اس سے پہلے اور بعد میں جو پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، پھر نفل پڑھتے جاتے ہیں آپ، صلاۃ النہار مثنی مثنی، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یہ سب تطوعات ہیں، نفل ہیں، عبادات کے اندر درجے ہیں، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ اسی طرح ایک اصول ہے عبادات کے اندر، الاصل فی العبادات المنع، عبادات کے اندر کوئی منمانی نہیں کر سکتا، ممانعت ہے، آپ خود سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے نہیں کہ بھئی فرصت ہے چلو فجر کی نماز 2 رکعت کیوں 3 رکعت پڑھ لیں گے، مغرب میں فرصت کم ہے 3 کے بجائے 2 پڑھ لیں گے، یہ تو نہیں ہے اختیار آپ کو، اس لیے کہ شریعت نے پہلے سے واضح کر دیا، اس کے اندر افراط و تفریط، حذف و اضافہ، کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے، یہ عبادات ہیں۔ دوسرا اصول ہے معاملات، الاصل فی المعاملات الاباحہ، یہ اصول ہے کہ معاملات کے اندر ہر چیز اصل میں مباح ہے، الا ہے کہ اس مباح کے اندر بھی شریعت دیکھتی ہے کہ آپ مباح کو کس درجے میں رکھ رہے ہیں، مباح کو جائز درجے میں رکھتے ہیں یا واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، شریعت اس کے بعد احکامات دیتی ہے، ورنہ اصلاً معاملات جو ہیں اس کا اصول اور اصل الاصول الاباحہ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ حلال یا حرام بولنے کا اختیار نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی اور فرشتے کو ہے، نہ اس نبی کے وارثوں کو ہے، تحلیل اور تحریم کا حق صرف اللہ کے لیے۔ سورہ تحریم کا واقعہ مشہور ہے، آپ لوگ سنے بھی ہیں بار بار، مجھے دہرانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، چاہے وہ شہد کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر رہا ہوں؟ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے تبتغی مرضات ازواجک، کیا بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، اللہ اکبر، تحلیل اور تحریم۔ اب یہ جو آیت جو میں پڑھا میں سورہ نحل، اس سے پہلے کی آیت میں حرام کردہ چیزوں کی تفصیلات، المیتہ، الدم، الخنزیر، یہ سب حرام بولنے کے بعد اس کے بعد کی یہ آیت ہے، خاص کر کے حلت اور حرمت کا اختیار سنبھالنا بھی، یہ بھی شرک کے قبیل سے ہے۔ میں خود سے جو میں کسی چیز کو حرام نہیں بول سکتا بلا دلیل، جب تک کہ اللہ کی طرف سے نص قطعی نہ مل جائے مجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعی الدلالہ کوئی دلیل نہ مل جائے مجھے، نص قطعی کے بغیر ہم اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، شریعت کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حق ضیافت جو ہے، ایک آدمی نکاح کے بعد لڑکی کا والد خوشی سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اصلاً مباح ہے، اسے ہم سنت کا نام بھی نہیں دے رہے ہیں، مباح ہے، جائز ہے، اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ میں نے اسے زبردستی کیا ہے، اس سے
کھلانے پر خوشی سے کھلا رہا ہے۔ بعض مرتبہ مہمان باہر سے آتے ہیں، خاص کر لڑکے والے سمجھیے، حیدرآباد کے بجائے کرنول سے آ گئے، مدراس سے آ گئے، ان کو کھلانا پلانا، اور صاحب حیثیت ہے لڑکی والا، وہ اپنے مہمان نوازی کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ میں مباح ہے، اپنی جگہ میں جائز چیز ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے لڑکے کا نکاح میں آپ کے ہاں کروں گا، 400 آدمی لے کر آؤں گا، باقاعدہ آپ کو کھلانا پڑے گا، ہمارے اور بھی احباب ہیں، بڑھ بھی سکتے گھٹ بھی سکتے، میں آپ کو پریشر دے رہا ہوں، دباؤ دے رہا ہوں، مجبور کر رہا ہوں، بلکہ آپ چونکہ لڑکی والے ہیں، آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں میں، یہ حرام ہے۔ اس وقت میں جو ہے مجبور کر رہا ہوں آپ کو، آپ مجبوراً کیا کر رہے ہیں، چلو بھائی بچی کا نکاح ہو جائے کیسی بھی طرح، اس لیے کہ آج کے معاشرے میں لڑکی کا نکاح سب سے مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ میرے دوست معاف کرنا، میں بول رہا ہوں چونکہ میں دیکھتا ہوں، ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، مختلف جگہ کے حالات سے میں واقف ہوں۔ ہم نے نکاح مسنون کو مشکل بنایا، نتیجے میں زنا کاری آسان، اور زنا کرنے والا معیوب بھی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں 2 شادی اگر کوئی کر لے، 3 شادی کر لے، لوگ اسے عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا زمانہ ہے ہم لوگ جس میں رہتے ہیں؟ ایک بیچارہ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق شادی بھی کر لے 1 سے زائد، اسے لوگ معیوب سمجھتے ہیں، لیکن غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس پر سب خاموش۔ خاص کر یہ حالات ہیں ہمارے پاس۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ چیز یاد رکھو، فرق کرو۔ ایک ہے خوشی سے کھلانا، حیثیت کے مطابق کھلانا، چاہے وہ دال چاول ہی کھلائے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی اسے مجبور نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو ہے حق ضیافت بھی ہے، ہمارے علماء نے فتووں میں لکھا ہے، حق ضیافت بھی ہے، مباح بھی ہے، مسلمان کا حق بھی ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6 کے تحت، یا حق المسلم علی المسلم 5 کے تحت حقوق میں سے ہے۔ خاص کر مہمان آ گیا، اسے کھلا رہے ہیں آپ، مہمان کی تکریم کر رہے ہیں آپ اپنے حیثیت کے مطابق، بلکہ آپ اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، یہ بھی مباح ہے۔ اذا دعاک فاجب، جو مسلمان آپ کو بلایا، آپ کو اس کی دعوت میں شریک ہوئے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ بلکہ شریعت ہمیں کہتی ہے مہمان کی عزت کرو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اکرام ضیف کے تحت، مہمان نوازی کے قبیل سے، صاحب حیثیت، یا جو ہے اپنے حیثیت کے مطابق مخروض ہوئے بغیر بخوشی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اسے ہم حرام تو نہیں بول سکتے، مباح ہے، اپنی جگہ جائز ہے۔ دوسری صورت جو ہوگی زبردستی کرنا، ہم جو ہے باقاعدہ لے کر آئیں گے اپنے لوگوں کو، باقاعدہ جو ہے ہمارے بارات، ہمارے پاس وہ سسٹم کم ہے لیکن نارتھ انڈیا میں زیادہ ہے، بارات کا سسٹم، باقاعدہ ان کو رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر مستقل کھلانا پلانا، اور ان کے ڈیمانڈز بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب جو ہے زبردستی کرنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں، بلکہ ہم اسے کھل کر بول سکتے ہیں یہ حرام ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ کئی لڑکی کے والدوں کو ہم جانتے ہیں، بیچارے گھر بیچ کر کے، لڑکی کا گھر آباد ہو جائے اس نیت سے لڑکی کا باپ اپنا گھر برباد کر لیتا ہے، گھر بیچ کر کے کھلاتا بھی ہے۔ یہ تو جائز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، یہ جائز نہیں شریعت میں۔ بلکہ شریعت کا اصول یہ بھی ہے، ایذاء مسلم بلا سبب حرام ہے، ایذاء مسلم بلا سبب حرام ہے۔ مثال دیتا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ستانا، تکلیف دینا جائز ہی نہیں ہے، صاف گناہ کا کام ہے، قرآن کہتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کوئی طواف کر رہا ہے، محض آپ کو خواہش ہے حجر اسود کو بوسہ دینا،
محض آپ ایک سنت ادا کرنے کے لیے کئی لوگوں کو دھکا دے کر اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کر کے آپ جو حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی لوگ آپ کے قدم کے نیچے گر جاتے بیچارے۔ حرام ہے ایک سنت کے لیے ایک حرام کا ارتکاب کرنا۔ تو خاص کر کے بیچارہ جو ہے حق ضیافت کے لیے جو ہے اگر وہ مجبور ہو گیا، مجبور کیا گیا، ورنہ بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ کہاں ہیں ایسے نوجوان جو آگے بڑھ کر آئیں، غریب لڑکیوں کی شادیاں بغیر کسی اس کے فوراً شادی کر دیں۔ وہ زمانہ تھا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، چند دن غائب تھے، بعد میں جب معلوم ہوا کہ جو ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، پریشان تھے۔ انہوں نے پوچھا اپنے شاگرد سے تمہارے پاس کیا ہے؟ صرف 2 درہم 3 درہم۔ تو حضرت سعید نے اپنی بچی کا نکاح جو ان سے شادی ان کا نکاح کرا دیا وہ 2-3 درہم کے اندر، بلکہ جو ہے عشاء کے بعد خاموشی کے ساتھ جا کر کے اپنے بیٹی کو رخصت کر کے ان کے گھر تک پہنچا کر آ بھی گئے۔ سعید بن مسیب سید التابعین، مدینہ کے فقہاء میں سے رئیس التابعین، وہ زمانہ ایسا تھا۔ وہ ہے کوئی باپ اپنے بچی کا نکاح ایسا کرائے اپنے شاگردوں سے، اپنے دوست کے بچوں سے، اور آگے بڑھ کے پوچھے میں آپ کو اپنی بچی سے نکاح کرا دینا چاہتا ہوں؟ دنیا اسے عیب کی نظروں سے دیکھتی ہے ہمارے پاس۔ یہ سب حالات ہیں۔ اس طرح کسی کو مجبور کرنا خاص کر ہمارے زمانے میں، اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے میرے دوستو۔ خاص کر یاد رکھو ایذاء مسلم بلا سبب حرام ہی نہیں ہے، بلکہ اور ایک اس سے بڑھ کر ہم یہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ محض نکاح کے خرچے کے نام سے بیچارہ مقروض ہو جائے لڑکی کا بات، گھر بیچنے پر مجبور ہو۔ لوگوں کے پاس خاص کر رمضان میں دیکھو کئی لوگ آتے ہیں مانگتے ہیں بچی کا نکاح ہے، بچی کا نکاح ہے، بچی کا نکاح ہے۔ پوری دنیا سے زکوٰۃ کی رقم، خیرات کی رقم بیچارہ مانگتے پھرتا ہے۔ پھر ہم لوگ جو ہے اس پر اس دعوت میں مطالبے پر مطالبے کریں اور اسے مجبور کر کے کھائیں پئیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ ہمارے لیے یہ سب جائز نہیں ہے۔ کسی کو ستائیں، کسی کے حق میں مصیبت بن جائیں ہم لوگ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بتایا، نہانا عن التکلف للضیف، مہمان کے لیے، بخاری کی روایت ہے، مہمان کے لیے ضیافت میں بھی تکلف کرنا، جیسے ابھی بات چلی اسراف کی، فضول خرچی کی، یہ بھی یاد رکھو۔ بتکلف مہمان نوازی، ایک سے یہ 4 آئٹم، بلکہ جو اس سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے حیدرآباد میں دعوتیں کیسی چلتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو تکلف ہے مہمان نوازی کے نام سے، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ ہماری شریعت سادگی پر منحصر ہے، کسی کو تکلیف دینے پر منحصر نہیں ہے۔ سادگی ہی سادگی، ہر ایک کی کہ دکھ کو، درد کو، تکلیف کو محسوس کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بٹانا، یہ ہمیں شریعت حکم دے رہی ہے۔ تو ہم جو ہے نکاح کو آسان کرنے کے بجائے نکاح کی دعوت پر مجبور کریں، پریشان کریں کسی کو، باقاعدہ کھانے کی فہرست، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، نعوذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہے انڈیا ہی میں مہاراشٹرا کے اندر ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں، نکاح مجلس نکاح کے اندر ہی ضیافت کیا معلوم ہے؟ صرف شربت پر شربت پلا دیا، خاموشی کے ساتھ سب چلے گئے، رخصتی بھی ہو گئی، کوئی تکلیف نہیں۔ میں اکثر کلکتہ جاتے آتے رہتا ہوں، وہاں ہمارے احباب سے میں نے پوچھا یہاں لڑکیوں کے لیے شادی کا مسئلہ کیسا ہے، زیورات کا قصہ۔ مجھے بہت تعجب ہوا، میں دل سے دعا نکلی، کہنے لگے کیا عمل سب زیادہ سے زیادہ جو ہے 20 سورن 30 سورن بہت زیادہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر نہیں، 20 سورن 30 سورن۔ بلکہ بمبئی کے لوگ بھی بتائے وہاں زیورات کا زیادہ رواج نہیں، لیکن ہمارے ماحول میں دیکھو 1 ہار 2 ہار بنگڑیاں، سونے کی بنگڑیاں۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال دیکھو، سب سے پہلے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتی ہے ایک عورت ذات، حالانکہ وہ خود بھی ایک زمانے میں انبیاء ہی تھی، دوشیزہ تھی۔ پہلی نظر چہرے سے زیادہ زیور پر، اس کے کپڑے پر، نعوذ باللہ من ذالک الا ماشاء اللہ۔
یہ سب ہمارا معاشرہ جو ہے مادہ پرست ہو گیا ہے. ہمارے بچیوں کا حال کیسے ہوگا؟ ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو بربادیاں آئی ہیں، میں کھل کے بول رہا ہوں، ہمارے علماء نے ڈاٹا جمع کیا ہے. نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے 8 لاکھ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگی ہیں، مرتد ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا قصور کس کے اوپر ہے؟ مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے میرے دوستوں. کیوں؟ عمر ہوتے گئی، مناسب رشتہ نہیں آیا بھی تو ڈیمانڈ کے ساتھ آیا. بچیوں کی عمر آگے بڑھتی گئی. نکاح کی دعوت کے نام سے، جوڑے کی رقم کے نام سے. بلکہ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں، نکاح ہوا، بچی رخصت ہو کر سسرال پہنچی، فوراً جو ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے لڑکے والوں کو، زیورات فوراً تولنا شروع کرتے ہیں. مولوی صاحب جو بولے تھے برابر ہے کیا؟ شرم کی چیز میرے دوستو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا بزنس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے میں شروع میں بولا نکاح کو عبادت سمجھو. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی اپنی بیوی سے جائز خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر اسے اجر ہے، ثواب ہے. صحابہ کو تعجب ہو، یا رسول اللہ اس میں کیا ثواب ہے؟ خواہش پوری کر رہا ہے وہ. آپ نے پوچھا دوسرا سوال، بتاؤ ذرا غلط طریقے سے خواہش پوری کرتا تو گنہگار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تب بولے صحابہ ہاں یا رسول اللہ، ضرورت ہے، عبادت ہے، سنت ہے. ہر انسان ناقص ہے اس کے بغیر، ایک عورت کے بغیر میرے دوستو. اس لیے میرے دوستو معاشرے کے اندر اصلاح کی جتنے کام ہیں، اس میں اہم کام معاشرے کے اندر مسلم پرسنل لا میں بھی ایک موضوع چل رہا ہے، جگہ جگہ کوششیں ہو رہی ہیں. باقاعدہ یہ علماء کے درمیان، سارے مکاتب فکر کے علماء کے درمیان یہ بات میٹنگ میں طے ہوئی، ہم ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے بطور قاضی جا کر جہاں بینڈ باجا ہو، شریعت کے خلاف ہو، رسم و رواج ہو، جہیز کی لعنت ہو. ایسے نکاح میں ہم شریک نہیں ہوں گے، نہ نکاح پڑھائیں گے. تو معاشرے کے اندر بیداری کی ضرورت ہے. مسئلہ صرف کھانے کا نہیں ہے میرے دوست. زیورات، جہیز، کپڑے، کیا 100 جوڑے بھائی، نعوذ باللہ. لڑکیوں کے جو ہمارے گھروں کا جو حال ہے آپ کے ہاں نہیں معلوم ہے، 100 جوڑے. کب پہننا 100 کپڑے، بے حساب کپڑے. اور وہ بھی ایک مرد کو مخروض کرنے میں، چونکہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک مرد کو تباہ کرنے میں عورت کا بھی ہاتھ بہت زیادہ ہے. اس میں ناشکری، فضول خرچی مرد نہیں کرتا میرے بھائی، عورت مجبور کرتی ہے بعض جگہ میں. اس لیے جو ہے نکاح مشکل ہوتے جاتا ہے، اور جو ہے دعوت کے نام سے مختلف پریشانیاں آتی جاتی ہیں. تو یاد رکھو، بہرحال مختصر بات یہ ہے، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مونہ. جہاں نکاح کی دعوت کے بغیر ولیمے پر چل رہا ہے معاملہ، یہ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. مطلوب یہی ہے، صرف لڑکا جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق. میں اور ایک اہم بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ولیمے میں بھی گوشت ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ کے رسول کے بعد شادیاں ہوئی، ستو پر ہوئی، جو پر ہوئی، کھجور پر ہوئی، منقے پر ہوئے. بعض شادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی میں روٹی اور گوشت کا انتظام ہوا تھا. ایک اور ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں. لوگ جو ہیں اکثر سوال کرتے، کیا ایک ہی دن میں جائز کیا نکاح اور ولیمہ؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ ولیمے کے لیے خلوت صحیحہ شرط نہیں ہے. ہم لوگ فتوے میں کھل کر لکھتے ہیں، ولیمے کے لیے خلوت صحیحہ شرط نہیں ہے. اسی دن نکاح کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، کبھی بھی کرو، یہ ذمہ آپ کا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. بہرحال جہاں تک ہو سکے مسلم معاشرے کے اندر ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی، عوام کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی سنتوں کو سامنے رکھو. کسی کو خامخواہ تکلیف نہ دو. اگر کوئی لڑکی کا باپ ہے تو اس کا کوئی مجرم نہیں ہے، وہ اعزاز ہے وہ لڑکی کا باپ. ایک لڑکی جو آپ کے گھر میں آتی ہے، میں بتاتا ہوں اکثر جگہوں میں سب سے بڑی قربانی عورت کی یہی ہے کہ 18 سال، 20 سال، 22 سال جس گھر میں پلی، اسے اس نے الوداع کر دیا ہمیشہ کے لیے.
سب رشتے چھوڑ دی، محض آپ کی خاطر آئی۔ نوجوانوں سن لو، اس سے بڑی قربانی نہیں چاہیے، نہ کپڑے، نہ زیورات، نہ کھانے کی دعوت، ہم کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔ یہ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے یہ سب چیزیں یاد رکھو۔ وقت کم ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی نکاح مسنون کو مسنون طریقے سے ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تقریر نہیں ہے، بس وضاحت ہے ایک چھوٹی چیز کی، ذرا بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، موضوع بہت اچھا تھا، صرف عمل کی ضرورت ہے، جیسے بار بار بات آئی، تو میں اپنے موضوع کے ساتھ اور دو باتیں ذہن میں آئی اور عام طور پر پیش آتی ہیں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، تو ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر نکاح ولیمے کے تعلق سے ہمارے پاس زیادہ ہے اس کا رواج کہ لوگ ولیمے میں بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ لڑکے والے 50% اور لڑکی والے 50%۔ تو یہ چیز جو ہے دعوت ہو سکتی، ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ وہ ہے جو دلہا کرتا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ تو ولیمہ جو ہے دونوں کی طرف سے آپس میں تفاہم ہو، دونوں مل کر جو ہے خرچہ برداشت کر لیں، اس کا نام ولیمہ نہیں ہے، یہ عام دعوت ہو جائے گی، اس کا نام ولیمہ یا مسنونہ اسے ہم نہیں بول سکتے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ کہ بعض مرتبہ سمجھیے کہ لڑکا جو ہے ولیمہ کرنے تیار ہے، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ بھائی اپنے لوگوں کو بلانے کے معاملے میں کہ چلو بھائی مال مفت دلے بے رحم بول کر کے پورے خاندان، پورے بستی والے، پورے احباب 400 500 سب کو لے کر آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے لڑکے والے پر بوجھ بنا دیے، خرچہ خوب بڑھا دیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، عدل رکھیے، انصاف رکھیے، ضروری ہے۔ تو ایک تیسری صورت ہے اس میں ولیمے میں کہ بعض مرتبہ لڑکے والے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ خرچے میں برداشت کر لو، خرچہ اٹھا لو۔ یہ ایک صورت یہ ہوتی ہے، خود لڑکی والے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے خاندان ہیں، ہمارے بھی خاندان احباب ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے مطالبے کے بغیر ہم جو ہے کوئی حصہ ہم جو ہے برداشت کر لیں، میٹھا ہمارے طرف سے، پانی ہمارے طرف سے، یا کچھ شیریں ہمارے طرف سے، کوئی چیز۔ بلکہ یہ لوگ خود آگے بڑھ کے درخواست کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جامعہ سے فتویٰ دیا ہے، یہ اس طرح کی شراکت لڑکی والوں کی طرف سے مطالبے کی وجہ سے یہ جائز تو ہے۔ اگر یہ لوگ زبردستی اگر کر رہے ہیں تو زبردستی نہیں ہوتی، خود سے جو ہے آگے بڑھ کے لڑکی والے اگر چاہتے ہیں تو یہ چیز الگ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وانمبڑی میں ایک اچھا رواج ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، وہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی بستی والے ہیں، وانمبڑی والے ہیں، تو لڑکے کے گھر میں لڑکے کے متعلقین ولیمہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ وہ ان کے گھر میں وہ کھلا دیتے ہیں، اور لڑکی والے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں الگ سے بنا کے کھلا دیتے ہیں، ایک ہی بستی ہونے کی وجہ سے۔ یہ کسی پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، ایک سسٹم وہ بھی ہے۔ اور چوتھی صورت اور ایک یہ ہے کہ ہمارے نکاحوں میں بچے اور بچیاں آج کے زمانے کے جو ہیں تعلیم یافتہ ہیں، وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے مخلوط تعلیم وغیرہ ایسے مسائل آ گئے کہ لڑکے لڑکیوں کو وہ زمانے میں بڑے لوگ جو رشتہ طے کر دیتے تھے تو مسئلہ ختم تھا، آج ویسا نہیں ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ذرا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رضامندی کا خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ ہم بول دیے آخری بات۔ لڑکوں کی رضامندی، لڑکیوں کی رضامندی، ان دونوں کی چونکہ زندگی ان کو گزارنا ہے، اس لیے خاص کر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی خواہشات کا خیال رکھیے۔ کیوں یہ بات بول رہا ہوں؟ کئی رشتے ہو کر چند مہینوں کے اندر ہی وہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بڑوں کی وجہ سے زبردستی ہوئی، شادی ہو گئی، لیکن اس کے بعد رشتہ ٹوٹ بھی گیا، لڑکی بولے بغیر بھاگ بھی گئی اپنے فلاں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بھی ہوا۔ اور اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لڑکی سے کب پوچھتے ہیں معلوم ہے
کہ آپ کی شادی فلاں سے ہو رہی فلاں سے ہو رہی، کیا آپ کو پسند ہے؟ یہ آخری وقت میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے۔ جس وقت رشتہ طے ہو رہا ہے اس وقت ہی لڑکی سے ہو یا لڑکے سے، دونوں سے رضامندی لے لینا۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ، آخری وقت میں جا کر کے لڑکی سے گویا کہ رضامندی لے کر اجازت لیتے ہیں۔ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے بات چل رہی ہے تبھی ان دونوں کے علم میں آ جائے تاکہ یہ رشتہ جو ہے ہمیشہ باقی رہے۔ اور ہمارے گھروں میں ایک چیز یہ بھی چلتی ہے کہ عورتیں جب بات کرتی ہیں، عمر ہو گئی، کاماں کرنے ہوتا نہیں ہے، ایسا بولے تو فوراً عورتیں فری میں مشورہ دیتی، بہو لے کر آ جاؤ، بہو لے کر آ جاؤ، گویا کہ دوسرے الفاظ میں نوکرانی لے کر آ جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہو کو بہو کا درجہ دیجیے۔ بہو جو ہے وہ بھی بیٹی ہے۔ معاشرے میں جس مولانا بتائے ظلم بہت ہوتا ہے، خاص کر عورت پر ظلم کر رہی ہے۔ ساس گویا کہ اپنے آپ کو وزیر داخلہ وزیر خارجہ سمجھ کر وہ ماں کے گھر بھی جانا ہو، ساس سے اجازت، سسر سے اجازت، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سے شادی ہوئی اس سے اجازت لے لو، کافی ہے بھائی۔ حد سے زیادہ ظلم خاص کر بہو پر جو ہوتا ہے اچھا نہیں میرے بھائی۔ اور ہماری عورتیں، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، آج بھی اور ایک بات بتا رہا ہوں کہ گھر کی عورتیں یہ چاہتی کہ بیٹی جہاں جا رہی ہے راج کرے، رانی بن کر رہے۔ اچھی چیز ہے، آپ کی خواہش اللہ قبول فرمائے، مبارک ہو۔ آپ کے گھر میں جب بہو آئی اسے وہ درجہ آپ دینے تیار نہیں۔ جب آپ کا بچہ اپنی آئی ہوئی دلہن کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے تو فوراً ہمارے گھر کی عورتیں کیا بولتی، جورو کا غلام بن گیا انہیں، لوٹا بن گیا انہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی جو آپ کی بچی اگر اپنے سسرال میں خوش ہے، لڑکا اچھا دیکھ رہا ہے تو داماد کی تعریف، میرا داماد ہیرا ہے، ہیرا ہے۔ وہی تمہارا بچہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اس دوسرے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ہماری عورتوں میں دینداری بھی کم ہے، نالج بھی کم ہے، تعلیم بھی کم ہے، اور خاص کر آنے والی بچی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ شرعی اعتبار سے میں ایک بات بتاتا ہوں، مولانا موجود ہیں، ساس کی خدمت بہو پر واجب نہیں ہے، نہ ساس کی نہ سسر کی، یہ من باب الاحسان ہے۔ شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کی خدمت کرتی ہے، ہاں شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے ساس سسر کی خدمت کرتے ہوئے عورت۔ میں مت کرو یہ نہیں بول رہا ہوں، شرعی اعتبار سے نقطہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ کوئی بہو اگر یہ کہتی ہے مجھ پر شرعاً واجب نہیں ہے حق بجانب عورت، لیکن ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی کا ہے، مشترکہ خاندان نظام ہے، ہمارے گھروں میں سب سسٹم چل رہا ہے، تو عورت کر رہی ہے تو احسان مانیے، آپ احسان مانیے۔ آپ کے گھر میں کچھ احباب آ گئے، آپ اگر بول رہے ہیں کہ میرے احباب ہیں چائے بنا کے دو، اگر عورت کہے کہ میرا ذمہ نہیں ہے، حق بجانب ہے، آپ اپنے احباب آئیں باہر سے لا کر چائے پلائیے۔ آپ عورت کو آپ خادمہ مت سمجھیے، بیوی کو، وہ جو ہے آپ کی ذمہ داری، آپ کے بستر، آپ کے خواہشات، وہ بلکہ آپ کے لیے لباس بن رہی ہے۔ اور ایک چیز یاد آئی آخر میں کہ خصوصاً انتخاب کا معیار دین پر رکھیے۔ بس عام طور پر شادی کے بعد جو مسائل جھگڑے جو بھی آئے ہیں، جیسے مولانا بتائے خلا وغیرہ کی نوبت جو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دینداری معیار نہیں ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کا بھی انتخاب دینداری پر ہو، لڑکے کا بھی انتخاب دینداری پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ معیار جو دینداری کو رکھو، جس کے اخلاق اچھے، جس کا دین اچھا، جس کا پیغام آیا اسے قبول کرو۔ عام طور پر نوجوانوں کو آج میں دیکھ رہا ہوں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک باہر جو ہے وقت گزار رہے ہیں۔ یہ اچھی علامت تھی میرے دوستو۔ آپ اپنے گھروں میں 10 بجے کے بعد باہر مت جائیے۔ یہ سب عادات سب کو اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے خاص کر ہمارا خاندان، ہر آدمی چاہتا ہے خوشگوار خاندان ہو، خاندانی نظام صحیح ہو، تب ہمارا سکون بھی صحیح ہوگا، ہم لوگ بھی صحیح راستے پہ چلیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ سننے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔